محاسبہ نفس کا طریقہ کار۔ پچھلے جمعے پہ گفتگو ہوئی جس میں پہلا طریقہ موازنہ کے اعتبار سے اور موازنہ کی 3 اقسام بیان ہوئیں: انعامات اور عبادات میں موازنہ، حسنات اور سیئات میں موازنہ، ماحول کے لحاظ سے موازنہ کہ بندہ اپنے اوپر جو انعامات رب کے ہیں ان کے اور اپنی عبادت کے درمیان موازنہ کرے کہ رب کے کتنے انعامات ہیں اور میری کتنی عبادتیں ہیں۔ اسی طرح نیکیوں اور برائیوں میں موازنہ کرے کہ میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں۔ اور اسی طرح ماحول کے اعتبار سے بندہ موازنہ کرے کہ اللہ عز و جل نے مجھے تمام مخلوقات سے بہتر بنایا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور مخدوم کائنات ہر چیز اس کی خدمت کے لیے لگی ہوئی ہے، اور یہ مخدوم ہو کر کتنا حکم مان رہا ہے اور وہ خادم ہو کر کتنا حکم مان رہے ہیں۔ تو ان چیزوں میں اگر موازنہ کرے کہ اس میں موازنہ کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ عمل میں مجھ سے آگے نکل جائیں، وہ عمل میں مجھ سے آگے نکل گئے ہوں اور میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ یعنی سورج اور چاند اور ستارے ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی کے اندر ہیں، کوئی بھی ناغہ نہیں کرتا اپنی ڈیوٹی سے، نہ ہی وہ لیٹ ہوتا ہے۔ تو ہم کیوں نماز سے لیٹ ہوتے ہیں؟ ہم کیوں سستی اختیار کرتے ہیں؟ ہم نیکیوں سے کیوں دور بھاگ رہے ہیں؟ تو اس میں موازنہ کرے۔ جو میں نے آیا مقدسہ تلاوت کی اس میں خالق کائنات یہی فرما رہا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج چاند کو پکڑ لے اور چاند سورج کو پکڑ لے، وہ سب اپنے اپنے مدار کے اپنے اپنے حصے میں رہتے ہیں، اپنے مدار کے اندر چل رہے ہیں، کوئی کسی کے سامنے آڑے نہیں آتا، نہ کسی کا راستہ روکتا ہے اور نہ ہی لیٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں موازنہ کرنا ہے کہ زمین اپنا کام کر رہی ہے، زمین اپنا کام کر رہی ہے کہ اس میں کھیتی بوئی جا رہی ہے، وہ ہمیں اناج مہیا کر رہی ہے، جانور جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم ان سے گوشت حاصل کرتے ہیں، دودھ حاصل کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں، پوری کائنات اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، حتیٰ کہ درخت بھی اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں لکڑی دے رہے ہیں، ہمارے ماحول کو صاف ستھرا رکھے ہوئے ہیں۔ پورے ماحول کو دیکھ کر انسان موازنہ کرے کہ جب یہ سارے کا سارا ماحول جو ہے یہ اپنا کام کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کام کر رہا؟ میں کیوں اللہ کی عبادت میں سستی کر رہا ہوں؟ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی ہیں، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، انسان کی وہ خدمت کرتے ہیں، تمام چیزیں انسان کی خدمت کر رہی ہیں، اور جس کی خدمت ہو رہی ہے، جس کی خدمت کے لیے خالق کائنات نے یہ تمام چیزوں کو بنا دیا اور وہ خدمت کر بھی رہی ہیں، اور جس کی خدمت ہو رہی ہے وہ اگر رب کی عبادت نہ کرے۔ خالق کائنات نے بندے کو بنایا، کس لیے بنایا؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ خالق کائنات نے جنوں انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ رب کی عبادت کریں، ورنہ ان کی پیدائش کا کوئی
مقصد نہیں تھا، مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور جب بندہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے گا تو وہ بندہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ خالق کائنات نے ہمیں ایک مقصد دے دیا، ایک راستہ دے دیا کہ انسان تجھے میں نے اس لیے پیدا کیا ہے، اور پھر اگر تو اس میں سستی کرے گا تو پھر تیرا نقصان ہوگا۔ تو ہم اس میں کیوں سستی کر رہے ہیں؟ پکھے چلاؤ، کیوں سستی پیدا کر رہے ہیں؟ ہم ان چیزوں میں اگر موازنہ کریں، 40 دن تک ان کے اندر غور و فکر کرتے رہیں تو یقیناً 40 دن کے بعد ہمارے گناہ جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور نیکیاں جو ہیں وہ بڑھنی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہمیں اس کے اوپر جب غور و فکر کریں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، رب نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اس مقصد کو کیوں نہیں پورا کر رہے، ہم اپنے رب کی بات کو کیوں نہیں مان رہے۔ تو پھر جب ہم اس سٹیج پر پہنچیں گے تو یقیناً ہمارے گناہ جو ہیں وہ گھٹنے شروع ہو جائیں گے، ہم نیکیوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے، نیکیاں ہماری زیادہ ہونی شروع ہو جائیں گی، گناہ جو ہیں وہ ہمارے کم ہونے شروع ہو جائیں گے، تو پھر انسان سیدھے راستے کی طرف آ جائے گا۔ اسی طرح محاسبے میں، یعنی انسان اپنے نفس کا محاسبہ اس اعتبار سے بھی کر سکتا ہے کہ مخابرہ، خبر کے ذریعے، جاسوسی کے ذریعے، کہ انسان سوچے کہ ہر چیز میری جاسوس ہے، ہر چیز قیامت کے روز میرے خلاف گواہی دے گی، میرے خلاف گواہی دے گی ہر چیز۔ یہ انسان اگر سوچ لے تو یقیناً وہ نیکیاں ہی کرے گا، گناہوں سے باز آ جائے گا، یعنی ہر چیز سے وہ محتاط رہے۔ جب وہ ہر چیز سے محتاط رہے گا تو جھوٹ بولتے وقت بھی، گناہ کرتے وقت بھی، ناپ تول کرتے وقت بھی، یعنی ساری چیزیں اس کے مد نظر جتنی بھی گناہ والی ہیں وہ ساری کو اگر کرتے وقت اس کو جب خیال آ جائے گا کہ یہ چیز جس کے پاس میں کھڑا ہوں یہ میری گواہی دے گی، قیامت کے روز مجھے پھنسا دے گی، تو پھر یقیناً وہ ہر گناہ سے احتیاط کرے گا، وہ بچے گا۔ آدمی برے کام کرتے ہوئے گھبرائے گا کہ میں یہ کام اگر کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے پھنسا دے، اور قیامت کے روز خالق کائنات مجھ سے پوچھ لے۔ رب جانتا ہے، علیم ہے، خبیر ہے، لا تاخذو سنۃ ولا نوم، رب کو اونگ نہیں آتی، رب جانتا ہے بندے کے کارناموں کو، بندے کے کاموں کو کہ وہ کیا کر رہا ہے، بلکہ جو دل سے اٹھتی ہے بات اس کو بھی رب جانتا ہے۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اتدرون ما اخبارہا، کیا تم جانتے ہو کہ اخبارہا سے کیا مراد ہے؟ صحابہ اکرام کی یہ عادت تھی، صحابہ اکرام آگے سے یوں عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ والرسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول وہ بہتر جانتا ہے۔ حج کے موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا، سوال کیا کہ لوگوں آج کون سا دن ہے، آج کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ اکرام نے آگے سے یہی جواب دیا، اللہ اور رسول، اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ جانتا ہے۔ راوی پوچھتے ہیں کہ اب یہ بتاؤ کہ تمہیں پتہ نہیں تھا؟ صحابی سے راوی عرض کرتے ہیں کہ اس دن آپ جانتے نہیں تھے کہ آج حج کا دن ہے؟
آج جو ہے مہینہ جو ہے وہ حج کا مہینہ ہے، اور آج جس شہر میں ہیں وہ مکہ ہے۔ کیا آپ شہر کو جانتے نہیں تھے؟ اس دن کو جانتے نہیں تھے؟ تو صحابی نے آگے سے عرض کیا کہ ہم اس لیے خاموش رہتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ دن کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے، یہ شہر کون سا ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جانتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، شاید آج پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور منشا ہو، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ کا نام جو ہے کوئی اور رکھ دیں تو آج اس کا نام اور ہو جائے گا۔ اگر دن جمعے کا ہو، پیارے مصطفیٰ بدھ کا دن کہہ دیں تو وہ دن بدھ کا بن جائے گا۔ اگر یہ تاریخ جو ہے جس میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون سا مہینہ ہے، اگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مہینے کا نام لے دیں تو پھر اس وقت سے وہ اور مہینہ بن جائے گا۔ اس لیے ہم نے یہ اس لیے خاموشی اختیار کی کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ شاید پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج اس دن کا اور اس مہینے کا اور اس شہر کا نام چینج کرنے لگے ہیں، تو اس لیے ہم خاموش رہے۔ اور یہ صحابہ اکرام کا یہ ادب و احترام تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے، یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کیا جانتے ہو کہ اخبار و سے کیا مراد ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، اللہ والرسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اخبارها ان تشہد علی کل عبد وعامۃ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک یہ قیامت کے روز اپنی خبریں دے گا۔ کون سی؟ کس پر؟ فرمایا کہ ہر بندے اور ہر باندی پر، ہر عورت پر یہ گواہی دے گا۔ یہ زمین جو ہے یہ خبریں اگلے گی، یہ گواہی دے گی، بما عمل علی ظہرہا، جو بھی عمل اس کے اوپر کیا ہوگا، اس کے ظہر پر جو بھی عمل کیا ہوگا، عمل قضا و قضا فی یوم قضا و قضا، اور اس دن جو بھی عمل کیا ہوگا، جس وقت عمل کیا ہوگا، وہ زمین جو ہے وہ ساری کی ساری خبریں دے دے گی۔ قیامت کے روز زمین جو ہے وہ بتا دے گی کہ تم نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں وقت میں مجھ پر یہ عمل کیا تھا۔ تو اس دن بندہ جو ہے وہ پھر سنے گا اور پھر اس کا انکار نہیں کر سکے گا۔ خالق کائنات فرماتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ خالق کائنات نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، رب کائنات نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے کہ جو بھی لفظ بولتے ہیں، انسان جو بھی لفظ بولتا ہے، جو بھی بات کہتا ہے، وہ فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، اس کو نوٹ کر لیتے ہیں کہ اس نے یہ بات کہی ہے۔ اور اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، صحابہ اکرام یہ ذکر کرتے ہیں، اس کو امام مسلم نے بیان کیا ہے مسلم شریف کے اندر، کنہ عند رسول اللہ فضاحک۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر مسکرائے تو ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھے، تو مسکرانے کی کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی خاص وجہ بنی نہیں تھی، سارے بیٹھے تھے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جس سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے ہوں۔ فرمایا جب مسکرائے تو ہم حیران ہوئے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، هل تدرون مما اضحک، کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو وہی جملہ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ والرسول عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من مخاطبۃ العبد ربہ، کہ
ایک بندہ، ایک اللہ کا بندہ اپنے رب سے مخاطب ہے. قیامت کا منظر ہوگا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت قیامت کا منظر دیکھ رہے ہیں جو ابھی آنے والا ہے، اس کو دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ قیامت کا منظر ہوگا. تو ایک بندہ جو بڑی سادہ گفتگو اپنے رب سے کر رہا ہوگا، اور وہ کر رہا تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی جماعت میں بیٹھ کر میدان محشر کے حالات کو بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے رب سے بڑی سادہ گفتگو کر رہا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی گفتگو ہے، کس بارے میں وہ بات کر رہا ہے؟ یا ربی الم تجرنی من الظلم. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ اپنے رب سے یہ گفتگو کر رہا ہے کہ اے میرے رب، تو نے دنیا میں مجھے ظلم سے پناہ دی، مجھے ظلم سے بچایا، مصیبتوں کو دور کیا. تو خالق کائنات فرمائے گا بلا کیوں نہیں، میں نے تیری مصیبتوں کو دور کیا، تمہیں ظلم سے بچایا، میں نے تجھے پناہ دی. تو خالق کائنات سے وہ بندہ عرض کرے گا مولا ایک بات میری اور ہے، آج مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میرے خلاف گواہی دینے والی ہیں، میرے خلاف جاسوس بنی رہی ہیں، اس لیے وہ میرے خلاف گواہی دیں گی. تو خالق کائنات میری یہ عرض ہے کہ آج ان چیزوں سے میری گواہی نہ لے. تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ بندے پھر کن چیزوں سے لوں؟ تو وہ عرض کرے گا مولا میرے اعضاء سے، میرے بدن سے میری گواہی لے لے. تو رب کائنات فرمائے گا کہ آج میں تیری یہ بھی بات مان لیتا ہوں، آج یہ بھی بات تیری قبول ہو جاتی ہے. تو خالق کائنات اذن فرما دے گا کہ اس بندے کی جو حساب و کتاب ہے، اس کی جو گواہی ہے اس کے اعضاء سے لینی ہے. تو خالق کائنات ان کے اعضاء کو فرمائے گا انتقی فتنتقو. خالق کائنات جیسے ہی فرمائے گا کہ بول، تو وہ ان کے اعضاء جو ہے وہ بولنے شروع کر دیں گے، ہاتھ گواہی دینی شروع کر دیں گے، پاؤں جو ہیں وہ گواہی دینی شروع کر دیں گے، جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ بندے کی گواہی دینی شروع کر دے گا. اب وہ بندے کی جب گواہی دے رہا ہوگا اور اس بندے کے خلاف دے رہا ہوگا، تو خالق کائنات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس بندے کو ایک طرف کر دیا جائے گا. رب کائنات فرمائے گا اس کو ایک طرف اکیلا چھوڑ دو. اب جب وہ اس کو اکیلا چھوڑ دیا جائے گا، خالق کائنات جب اس بندے کو اکیلا چھوڑ دے گا، اور وہ بندہ جو ہے وہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر کہے گا اے میرے اعضاء، اے میرے ہاتھ، میں نے تجھے گرمی اور سردی میں بچاتا رہا، اے میرے ہاتھ میں تجھے جہاد میں لے کر نہیں گیا کہ کہیں تو کٹ نہ جائے، تجھے سردی نہ لگ جائے، تجھے گرمی نہ محسوس ہو، میں تجھے اے جسم بچاتا رہا، اور آج تو کتنا بے وفا نکلا ہے، میرے ہی خلاف تو گواہی دے رہا ہے، میرے ہی خلاف جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، میرے ہی خلاف جو ہے وہ بتا رہا ہے. آج میں تجھے یہ بتا رہا ہوں کہ کل میں تیرا دفاع کرتا رہا اور آج تو میرے ہی خلاف بول رہا ہے، اور اس دن کچھ بھی نہیں بنے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کی اس گفتگو کو سن کر میں مسکرایا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کی گفتگو کو، جس کی گفتگو خالق کائنات کے ساتھ بالکل سادہ، اور یہ دنیا میں رہ کر ہم سوچتے ہیں اپنے جسم کو کہ تکلیف نہ آئے، سردی ہو تو ہم اٹھے نہ، وضو نہ کریں، لیٹے رہیں، گرمی ہو تو ہم کوئی عیش و عشرت کے ماحول میں لیٹیں، اور پھر صبح جاگ نہ آئے، نماز کے لیے ہم نہ اٹھیں، باقی نمازوں سے ہم سستی کریں. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں ہم دنیا میں جب کر رہے ہیں تو خالق کائنات نے اس کا حساب لینا ہے. اور جو جو چیزیں جس جگہ پر ہم لیٹے ہوئے ہیں، جس جگہ پر ہم چل رہے ہیں،
اور ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس دن گواہی دے گی، حتیٰ کہ ہمارے اعضاء جو ہیں یہ پورے گواہی دیں گے۔ اعضاء اس دن خلاف گواہی دیں گے۔ ہاتھ کہے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ وہاں پر گیا اور یہ چوری کی، اس نے کسی کا حق کھایا، یہ اس قلم کے ساتھ اس نے ناجائز لکھا، اس کے ساتھ جائز لکھا، یہ ساری باتیں جو ہے یہ ہاتھ بتائے گا۔ پاؤں اسی طرح بتائے گا کہ یہ فلاں بد کام جو ہے کرنے کے لیے مجھ پر چل کر گیا۔ زمین وہ ساری کی ساری گواہی دے گی کہ مجھ پر چل کر گیا۔ اگر ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو یہ اعضاء جو ہیں یہ گواہی دیں گے کہ یہ بندہ جو ہے صبح اٹھتا تھا، تہجد کے وقت اٹھتا تھا، رات کو نرم بستر کو چھوڑتا تھا اور پھر رات کو اٹھ کر اللہ تیری عبادت کرتا تھا اور صبح باجماعت نماز پڑھتا تھا اور باقی نمازوں میں سستی نہیں کرتا تھا۔ اے اللہ اس نے فلاں فلاں نیکی کی ہے، غریبوں کے ساتھ اس نے پیار کیا ہے، یتیموں کے سر پر اس نے ہاتھ رکھا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا رہا ہے اور صدقات خیرات اضافی دیتا رہا ہے۔ مولا یہ بندہ جو ہے تیرا بڑا ہی نیک ہے۔ جب یہ اعضاء گواہی دے دیں گے تو یقیناً اس بندے کی بخشش ہو جائے گی، وہ بندہ نیک ہوگا۔ اس لیے ہم نے ان سے گواہی دلوانی ہے، اور گواہی جو ہے وہ اچھی دلوانی ہے۔ گواہی جو ہے وہ ہم نے اچھی دلوانی ہے، بدی والی نہیں، برائی والی نہیں، ہم نے اچھائی والی گواہی وہاں پر دلوانی ہے۔ اور وہ ہم کیسے دلوا سکتے ہیں اس کا ہم نے آج محاسبہ کرنا ہے۔ اپنے اعضاء کو دیکھ کر، دنیا کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمیں کدھر جانا چاہیے تھا۔ یہ سارے کا سارا ہم جب ماحول اپنے آپ کو دیکھیں گے تو یقیناً پھر اپنا نفس کا جو ہے وہ محاسبہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگلے جمعے پر محاسبہ نفس میں جو مشاہدے کا ذکر ہے اس کا تذکرہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر